معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیعہ روافض کی ایک پوسٹ دیکھنے کا اتفاق ہوا جس میں انہوں نے ایک روایت پیش کر کے حضرت سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما پر کافی زبان درازی کی تھی اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا متع کرواتی تھی۔ معاذ اللہ، ہم انشاءاللہ اس کا جائزہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ وہ عکس ہے جو انہوں نے پیش کیا تھا، اس کے ساتھ انہوں نے کافی زیادہ بکواس بھی کی تھی، ہم اس کو حذف کر رہے ہیں۔ ہم اہل سنت سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ جب بھی شیعہ کے ساتھ کسی مسئلہ پر گفتگو ہو، کوشش اس بات کی جائے کہ اخلاق کے دائرے میں رہ کر گفتگو ہو۔ یہ انہوں نے روایت پیش کی ہے مسند ابی داؤد طیالسی کی۔ حضرت مسلم قری فرماتے ہیں کہ ہم حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے، ہم نے ان سے عورتوں کے ساتھ متع کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرواتی تھی۔ یہ روایت پیش کر کے انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے متع کروانا ثابت ہے، نعوذ باللہ۔ یہ جو روایت مسند ابی داؤد طیالسی میں نقل کی گئی ہے، یہی روایت مختلف الفاظ کے ساتھ دوسری بہت سی کتابوں میں بھی نقل کی گئی ہے۔ ہم انشاءاللہ وہ روایات آپ کے سامنے پیش کریں گے اور ان کتابوں کے عکس آپ کے سامنے دکھاتے ہیں تاکہ پھر فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے۔ حدیث کی مشہور ترین کتاب ہے صحیح مسلم شریف، حدیث نمبر 1238۔ مسلم قری فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے متع حج کے بارے میں، مطلب حج تمتع کے بارے میں۔ انہوں نے اس میں رخصت دے دی، یعنی اجازت دے دی، اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے منع کرتے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یعنی حضرت ابن عباس نے کہ یہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی والدہ ہیں جو بیان کرتی ہیں کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں رخصت دی تھی، تم ان کے پاس جاؤ، جا کر ان سے پوچھ لو۔ اب مسلم قری فرماتے ہیں کہ ہم تحقیق کے لیے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، ان کی بنائی جا چکی تھی، بارے بدن کی عورت تھی، انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں رخصت دی ہے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1238۔ مسند ابی داؤد کی طیالسی کی روایت میں تھا کہ ہم نے حضرت اسماء سے سوال کیا عورتوں کے ساتھ متع کے متعلق، جبکہ صحیح مسلم شریف کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری گفتگو چل رہی تھی حج تمتع کے بارے میں، عورتوں کے ساتھ متع کے بارے میں نہیں، حج تمتع کے بارے میں ہماری بات چل رہی تھی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ یہ ہو گیا ایک حوالہ صحیح مسلم شریف کا۔ حوالہ نمبر 2 مسند احمد کا، اس میں بھی اسی طرح روایت ہے جس طرح صحیح مسلم میں تھی کہ میں نے سوال کیا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حج تمتع کے بارے میں، انہوں نے اجازت دے دی، ابن زبیر رضی اللہ عنہ منع فرماتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ ان کی والدہ سے پوچھ لو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں رخصت دی ہے۔ یعنی مسند احمد کی روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بات ہو رہی تھی حج تمتع کی، نہ کہ عورتوں کے ساتھ متع کرنے کی۔ اگلی روایت ہے صحیح ابی عوانہ، اس میں بھی اسی طرح روایت ہے جس طرح صحیح مسلم میں ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا تھا حج تمتع کے بارے میں، انہوں نے رخصت دے دی، پھر انہیں ہمیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ اگلا والا سنیے، المعجم الکبیر طبرانی میں یہ روایت ہے، وہاں پر بھی مسلم قری فرماتے ہیں میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حج تمتع کے بارے میں پوچھا، انہوں نے رخصت دے دی، اور حضرت ابن زبیر کی بات چلی تو انہوں نے فرمایا کہ ان کی والدہ سے تحقیق کر لو، انہوں نے یہی بات فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کی رخصت مرحمت فرمائی ہے۔ اگلا والا سنیے، المسند المستخرج علی صحیح مسلم لابی نعیم، امام ابو نعیم اصفہانی کی کتاب ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ مسلم قری فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے سوال کیا حج تمتع کے بارے میں، تو انہوں نے مجھے فرمایا
انہوں نے رخصت دے دی، اور ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی بات چلی تو انہوں نے فرمایا کہ والدہ تو یہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں رخصت دی ہے، تم جا کر ان سے تحقیق کر سکتے ہو۔ اب اس کے علاوہ حدیث پاک کی مشہور کتاب ہے السنن الکبریٰ للبہقی، آپ اس میں دیکھیں مسلم قرری فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا حج تمتع کے بارے میں۔ یہ دیکھیں کہ صرف مسند ابی داود طیالسی کی روایت میں ہے کہ ہماری بات چل رہی تھی، یعنی میں نے حضرت اسماء سے سوال کیا عورتوں کے ساتھ متع کے متعلق، جبکہ صحیح مسلم شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری گفتگو تھی حج تمتع کے بارے میں، اور مسند احمد کی روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بات ہوئی تھی حج تمتع کی، اور مستخرج ابی عوانہ کی روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہماری بات چلی تھی حج تمتع کے بارے میں، اور اسی طرح المعجم الکبیر للطبرانی کی روایت بھی، اور المسند المستخرج امام ابو نعیم کی کتاب اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے، اور اسی طرح السنن الکبریٰ للبہقی سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا تھا حج تمتع کے بارے میں، انہوں نے ہمیں تحقیق کے لیے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا تھا، تو ہم نے ان سے سوال کیا تھا حج تمتع کے بارے میں، عورتوں کے ساتھ متع کے بارے میں ہم نے سوال نہیں کیا تھا۔ اب آپ ذرا غور کریں، اس کے علاوہ بھی یہ روایت کئی کتب میں موجود ہے، اور ادھر امام ابو داود طیالسی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، اور یہاں پر صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ آپ کو پتہ ہے محدثین کا اصول ہے کہ ایک طرف صحیح بخاری دونوں کی یا ان میں سے ایک کی روایت ہو، اور دوسری طرف کسی اور کتاب کی روایت ہو، تو صحیح بخاری یا صحیح مسلم کی روایت کو ترجیح ہوتی ہے، لہذا یہاں پر ہم صحیح مسلم کی روایت کو ترجیح دیں گے، نہ کہ مسند ابی داود طیالسی کی روایت کو۔ دوسری بات، وہاں پر تو مسند ابی داود طیالسی کی روایت ہے، اس کے علاوہ ایک اور دو کتب میں ہوگی، اور یہاں پر تو بڑے بڑے محدثین کی ایک لمبی کتار ہے کہ جنہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے یہ نقل کیا، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نقل کیا کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے حج تمتع کے بارے میں، نہ کہ عورتوں کے ساتھ متع کے بارے میں۔ لہذا یہ محدثین بڑے بھی ہیں اور ان کی تعداد بھی زیادہ ہے، لہذا ان کی بات کو ترجیح ہوگی۔ اس کے ساتھ آپ ایک اور بات سنیے کہ یہ روایت مسلم قری سے نقل کرنے والے حضرت امام شعبہ ہیں، حضرت امام شعبہ سے نیچے مختلف بندے روایت کرتے ہیں، ان میں مشہور دو بندے ہیں، ایک امام ابو داود طیالسی اور دوسرے روح بن عبادہ، دونوں ہی بلند پایا ثقہ عالم ہیں۔ امام ابو داود طیالسی کی روایت میں ہے کہ ہم نے سوال کیا عورتوں کے ساتھ متع کے متعلق، اور روح بن عبادہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے سوال کیا حج تمتع کے بارے میں۔ روح بن عبادہ سے یہ روایت بہت سارے اس کے شاگرد نقل کرتے ہیں، وہ سارے تقریباً یہی بات نقل کرتے ہیں کہ گفتگو چل رہی تھی حج تمتع کے بارے میں، اور حضرت امام ابو داود طیالسی سے بھی مختلف لوگوں نے یہ روایت نقل کی ہے، البتہ ان کے شاگردوں میں اختلاف ہے۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے کتاب ہے مسند المستخرج علی صحیح مسلم حضرت امام ابو نعیم کی، اس میں ذرا آپ غور کریں۔ فرماتے ہیں ہم سے بیان کیا عبداللہ بن جعفر نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے بیان کیا یوسف بن حبیب نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے بیان کیا ابو داود نے، وہ روایت کرتے ہیں امام شعبہ سے، یعنی امام شعبہ سے نیچے ابو داود ہیں طیالسی، اور وہ روایت کرتے ہیں مسلم القری سے، وہ فرماتے ہیں حضرت اسماء کے بعد داخل ہم نے سوال کیا عورتوں کے ساتھ متع کے متعلق، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ عمل کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ آگے ساتھ ہی امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ ایک اور سند بیان کرتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا ابو محمد بن حیان نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے بیان کیا محمد بن یحییٰ نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے بیان کیا عبدہ نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے بیان کیا ابو داود نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے بیان کیا شعبہ نے، اور کہا متع کا لفظ اور نہیں ذکر کیا متعۃ النساء، یعنی ہم نے صرف متع کا لفظ ذکر کیا، عورتوں کے ساتھ متع کا لفظ ذکر نہیں کیا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک متع ہے متعۃ الحج اور ایک ہے متعۃ النساء۔ متعۃ الحج کا سے مراد یہ ہے حج تمتع، اور متعۃ النساء سے مراد ہے عورتوں کے ساتھ متع کرنا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام ابو داود طیالسی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی کسی ایک بات پر متفق نہیں ہیں، بعض عورتوں کے ساتھ متع کی بات ذکر کرتے ہیں اور بعض فقط متع کا لفظ بولتے ہیں، جو کہ دونوں چیزوں کا احتمال رکھتا ہے۔
اس کو بھی اگر ہم سامنے رکھیں کہ ایک طرف روح بن عبادہ کے شاگرد ہیں، دوسری طرف امام ابو داؤد طیالسی کے شاگرد ہیں، اور روح بن عبادہ کے شاگرد حج تمتع کے نقل کرنے میں متفق ہیں، لہذا ان کی بات کو ترجیح ہوگی، نہ کہ ابو داؤد طیالسی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کی بات کو ترجیح ہوگی۔ اس کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ جو روایت نقل کرنے والا بندہ ہے مسلم قری ہے، یہ ثقہ بندہ، اس سے کوئی زیادہ روایتیں مروی نہیں ہیں، بلکہ محدثین فرماتے ہیں کہ اس سے صرف امام شعبہ ہی روایت کرتے ہیں، اور اس سے چند روایتیں مروی ہیں۔ تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ مسلم قری نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے سوال کس چیز کے متعلق کیے تھے؟ تو ہمیں بہت ساری روایتیں ملتی ہیں مسلم قری کی، ان میں تمام سوالات حج عمرہ کے احکامات کے متعلق ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے ایک روایت ہے، مسند ابی داؤد طیالسی کی ہی روایت ہے، یہ آپ کے سامنے دیکھیں۔ اس میں کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ مسلم قری فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا احرام باندھا، اور آپ کے سامنے سے جن کے پاس ہدی نہیں تھی وہ حلال ہو گئے، اور جن کے پاس ہدی تھی انہوں نے احرام نہیں کھولا، اور آگے لمبی انہوں نے بات کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیا۔ مسند ابی داؤد طیالسی جلد نمبر 4 حدیث نمبر 2886۔ اب اس روایت سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ مسلم قری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو باتیں پوچھی تھی ان کا تعلق حج عمرہ کے ساتھ ہے، ان کا تعلق عورتوں کے ساتھ متع اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت کے اندر تو یہ بھی ہے کہ مسلم قری خود کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ وہاں پر جو متع کی بات ہے اس سے مراد حج متعۃ الحج ہے یا متعۃ النساء ہے۔ یہ نیچے کچھ راویوں نے اپنی طرف سے اس کی تعبیر کر دی ہے، اور انہوں نے عورتوں کے ساتھ متع کا ذکر کر دیا اور اس کو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف منسوب کر دیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف یہ بات منسوب کرنا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں متع کرواتی تھی، یہ بات بالکل درست نہیں ہے، یہ کسی راوی کی خطا کا نتیجہ ہے جس کو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف منسوب کر دیا گیا، جبکہ اصل بات یہ ہے کہ ان سے یہ بات پوچھی گئی تھی حج تمتع کے بارے میں آپ فرمائیں کہ کیا حکم ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رخصت دی ہے، لہذا رافضیوں کا حضرت سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مختلف انداز سے بد زبانی کرنا بالکل باطل اور مردود ہے۔ اس کے ساتھ آپ ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ یہ جو شیعہ لوگ ہیں یہ ہمارے اوپر تو مختلف طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے کبھی اپنی کتابیں پتہ نہیں پڑھی ہیں کہ نہیں، پتہ نہیں ان کو متع کا کیوں اتنا شوق ہے، اس کے اوپر ہی بات، اس کے اوپر ہی مناظرے، اس کے اوپر ہی کتابیں۔ حالانکہ ایک چیز کو جب شریعت نے منسوخ کر دیا تو تم اس کو منسوخ مان لو، پتہ نہیں اس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو۔ جب ایک جائز نکاح کی شریعت نے اجازت دی ہے تو بندہ اس راستہ کو اختیار کرے۔ یہ دیکھیں اب ایک ان کی کتاب کی روایت ہے، جیسے انہوں نے پیش کی نا، ذرا یہ ان کی کتابوں میں روایت پیش کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے کتاب ہے الاستبصار، لکھنے والے ہیں الشیخ توسی، ان کے معتبر عالم ہیں، یعنی ان کے نزدیک معتبر ہیں، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 142۔ ذرا روایت سنیے۔ خالد روایت کرتے ہیں زید بن علی سے، اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے آبا سے، اور روایت کرتے ہیں حضرت علی علیہ السلام سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحوم الحمور الاہلیتی و نکاح المتعتی۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو گدوں کے گوشت کو حرام قرار دیا اور نکاح متعہ کو بھی حرام قرار دیا، اور نکاح متعہ کو بھی حرام قرار دیا۔ یہ شیعہ کی بنیادی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے الاستبصار، اس کے مصنف ہیں الشیخ توسی، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 142۔ روایت کے الفاظ آپ کے سامنے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام روایت کرنے والے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح متعہ سے منع فرمایا ہے۔ اچھا، جب یہ روایت آ گئی اب شیعوں کے لیے تو مصیبت بن گئی۔ اب جو اس نے جو نیچے مصنف نے باتیں لکھی ہیں نا، ذرا ہم اس پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ کہتا ہے کہ اس روایت کی توجیہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ہم اس روایت کو تقیہ پر محمول کریں گے۔ واہ واہ تیرے، اس لیے آگے دیکھو کتنا ڈر گئے، کتنا ڈر گئے۔ کہتے اس لیے کہ یہ روایت مذاہب عامہ کی موافقت میں ہے۔ عامہ یہ اہل سنت کو کہتے ہیں، کہتے ہیں ہم اس کو تقیہ پر کیوں محمول کریں گے؟ اب ذرا وجہ سنو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ روایت اہل سنت کے مذہب کے مطابق ہے۔ واہ 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 واہ، اس لیے ہم اس کی تعویل کرتے ہوئے کہہ دیں گے
کہ جناب جی یہ تکیہ پر محمول ہے۔ اچھا، جو بات بھی آئمہ آل محمد کی ان کے مخالف آتی ہے، ان کے پاس ایک ہی گدڑ سنگھی ہے، وہ لگاتے ہیں فوراً یہ تکیے کے ساتھ بات کی گئی ہے۔ کہیں حضرت ابوبکر عمر کی تعریف کر دیں تو یہ تقیتاً بات کی گئی ہے۔ اور بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا، ان کو تقیے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کس سے ڈر رہے تھے؟ چلو تم نیچے تو کسی کی بات کر دو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا، محبوب نبی، اللہ اکبر، ان کو کس چیز کا ڈر تھا کہ انہوں نے یہ روایت بیان کر دی؟ عجیب بات کرتے ہو یار، ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی بھائی تمہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ روایت تکیے کے ساتھ ہے، یہ روایت بغیر تکیہ کے ہے؟ اچھا، اس نے جو بات ساتھ کی نا، یقین کرو مصنف نے، وہ بڑی زبردست ہے۔ کہتا ہے ہم اس کو تکیہ پر کیوں محمول کریں گے؟ یہ نہیں حالات اس طرح کے تھے، یہ بھی نہیں بڑا ظلم و ستم ہو رہا تھا، یہ بھی نہیں اوپر کسی نے تلوار رکھی ہوئی، کوئی توجیہ نہیں۔ توجیہ کیا ہے؟ ہم اس کو تکیہ پر اس لیے محمول کریں گے کیونکہ یہ اہل سنت کے مذہب کے مطابق۔ گل کرنا نہیں کرو یار، کیا باتیں کرتے ہو اللہ کے بندو۔ تو یہ روایت اہل سنت کی موت پر کتابوں میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح متعہ سے منع فرما دیا تھا، لہذا یہ نکاح قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ اہل سنت کی کتابوں سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ اہل تشیع کا حوالہ بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، اور جب یہ کوئی جواب نہ دے سکے تو باطل طویل کرتے ہوئے گھبرا گئے کہ یہ تو اہل سنت کی حمایت میں جا رہی ہے، تو فوراً کہہ دیا یہ تقیہ پر محمول ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہم نے تمہارے اعتراض کا جواب دیا، ہمت کرو تم ہمارے اعتراض کا جواب دو۔